اچھا لگتا ہے اور اگر آپ اس کی ایپیسوڈ دیکھنا چاہتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اور بٹن کو آل پہ سیٹ کر دیں گائز، آپ کو ایسی نوٹیفکیشن آتی رہے گی۔ چلو گائز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں گائز، ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ میں گائز ضرور بتانا، ٹھیک ہے گائز؟ آپ کو ایپیسوڈ گائز یہاں چلے گی۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں یعنی شہر کی راہداری دکھائی جاتی ہے جہاں بائے سنگر علاؤالدین کو بتانے لگتے ہیں عثمان صاحب نے کہا ہے، جبکہ سعادت خاتون جیرکتائی کے ساتھ ایک طرف ہو جاتی ہیں۔ جیرکتائی بتاتے ہیں سعادت خاتون عثمان صاحب اس تبادلے کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ یعقوب صاحب نے کہا ہے کہ خواتین پر نظر رکھیں۔ سعادت جواب دیتی ہیں میری بیٹے کی زندگی خطرے میں ہے، میری نظریں ان پر ہیں، جبکہ مالہون خاتون کافی پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ اپنا پیغام علاؤالدین تک پہنچا کر بائے سنگر ایک طرف ہو جاتے ہیں، جس پر علاؤالدین کہتے ہیں جب سے ہمیں خوشخبری ملی ہے آپ سب کو اپنے فرائض پر واپس جانا چاہیے، محل کی تلاشی لی جائے گی، اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہمیں غدار نہیں مل جاتا، چلو۔ اس پر سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ انہیں جاتا دیکھ کر واسلیس دروازہ بند کر کے اوٹ میں چھپ جاتا ہے۔ ان سب کے جاتے ہی بائے سنگر اور علاؤالدین بھی جانے کے لیے پلٹتے ہیں۔ تبھی ایک سپاہی وہاں آ کر بتاتا ہے ہم نے ویسل کے علاوہ سب کو جانچ لیا ہے شہزادے۔ علاؤالدین حکم دیتے ہیں ویسل الپ کو فوراً ڈھونڈو، جلدی کرو۔ یہ سن کر ویسل دوبارہ سے دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان کو بوران اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ وہ قرارگاہ سے نکل کر تیزی سے سفر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب یعنی شہر کے محل میں سعادت خاتون کو گونجا، اولوفیرا اور باقی خواتین کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ سعادت خاتون کہتی ہیں تمہارا خواب پورا ہوتا نظر نہیں آتا پیاری۔ اولوفیرا پوچھتی ہیں میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ سعادت خاتون جواب دیتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں تم نے ایک خواب دیکھا، لیکن مجھے وہ حقیقت بنتا نہیں دکھ رہا۔ یہ لوگ تمہیں بہت پریشان کریں گے اولوفیرا، وہ تمہاری قیمت نہیں سمجھ رہے۔ اولوفیرا جواب دیتی ہیں مجھے لگتا ہے جو میں سوچتی ہوں وہ آپ دیکھ رہی ہیں سعادت خاتون۔ سعادت جواب دیتی ہیں آخر کار میں ایک ماں ہوں اور مائیں بچوں کی آنکھیں پڑھ لیتی ہیں۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے بیٹی کی طرح پیار دیا ہے۔ اولوفیرا بتاتی ہیں جب میں بہت چھوٹی سی تھی تو میں نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا، تب سے میں کبھی تندرست محسوس نہیں کر سکی۔ یہ سن کر سعادت خاتون رک کر اولوفیرا کے سامنے آتی ہیں اور کہتی ہیں پھر میری بہو بن جاؤ۔ پیچھے سے آتی مالہون اور بالا خاتون بھی سعادت کی یہ بات سن لیتی ہیں۔ سعادت کہتی ہیں تم میری دوسری بیٹی ہوگی۔ اس پیشکش پر مالہون خاتون پریشانی سے بالا کی طرف دیکھتی ہیں، پھر کہتی ہیں خیریت ہے سعادت خاتون، کیا ہم نے ٹھیک سنا؟ سعادت جواب دیتی ہیں ہاں میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اس سے بہتر دلہن کون ہو سکتی ہے؟ اسی لمحے علاؤالدین بائے سنگر اور فاطمہ کے ساتھ وہاں آتے ہیں۔ بالا پوچھتی ہیں کیا ہوا بیٹا، کیا سب خیریت ہے؟ علاؤالدین بتاتے ہیں ہمیں محل میں غدار مل گیا ہے والدہ۔ مالہون پوچھتی ہیں وہ کون ہے؟ علاؤالدین جواب دیتے ہیں اولوفیرا۔ اپنا نام سن کر اولوفیرا چونک کر مڑتی ہیں اور حیرانگی سے علاؤالدین کی طرف دیکھتی ہیں۔ فاطمہ کہتی ہیں یہ رہا ثبوت، ہمیں یہ اس کے کمرے میں ملا۔ ساتھ ہی وہ خالی پنجرہ سب لوگوں کے سامنے کرتی ہیں۔ سب لوگ اس بات پر بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اولوفیرا کہتی ہیں فاطمہ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ یہ میں نے کیا ہے؟ سعادت خاتون غصے سے کہتی ہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ اولوفیرا ایسا نہیں کر سکتی۔ اولوفیرا بھی نفی میں سر ہلاتی ہیں۔ مالہون خاتون آگے بڑھ کر غصے سے اولوفیرا کا بازو پکڑ کر پوچھتی ہیں تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ اولوفیرا جواب دیتی ہیں لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ علاؤالدین چلا کر باجیان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اولوفیرا کو زندان میں لے جاؤ۔ اولوفیرا اور اس کی مدد کرنے والوں سے پوچھ گچھ کی جائے گی، سب کو زندان میں لے جاؤ، چلو۔ اولوفیرا کہتی ہیں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا مالہون خاتون، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ باجیان اولوفیرا اور اس کی ساتھی خواتین کو پکڑ کر زندان میں لے جانے لگتی ہیں۔ اولوفیرا مسلسل کہتی ہیں آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہے، چھوڑو مجھے۔ ان کے جاتے ہی مالہون اور بالا بھی علاؤالدین کے ساتھ وہاں سے جانے لگتی ہیں۔ سعادت خاتون حیرانگی سے پوچھتی ہیں وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ مجھے بھی یقین ہے کہ اولوفیرا اور ہان کو دھوکہ نہیں دے سکتی، مالہون یہ کیسے نہیں جانتی؟ گونجا جواب دیتی ہیں واضح طور پر وہ کوئی چال چل رہے ہیں ماں۔ سعادت بتاتی ہیں جیرکتائی صاحب سپاہی تیار کریں، یعقوب صاحب نے ٹھیک کہا وہ کچھ کر رہے ہیں، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ جیرکتائی فوراً حکم کی تعمیل کے لیے وہاں سے جانے لگتے ہیں۔
اس کے بعد زندان میں جاتی اولفیرا کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ فاطمہ سے کہتی ہیں آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ پنجرہ کہاں سے آیا۔ فاطمہ ایک بار میری بات تو سن لو، میں اورحان کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ فاطمہ کوئی اور بات کیے بغیر کہتی ہیں چلو اولفیرا چلو۔ اولفیرا مسلسل دہراتی ہیں وہ پنجرہ میرا نہیں ہے۔ تبھی عقب سے آتی مالہون خاتون کہتی ہیں ہم جانتے ہیں اولفیرا، ہم نے وہ پنجرہ تمہارے کمرے میں رکھا ہے۔ فاطمہ خاتون بھی سامنے آ کر اولفیرا کے ہاتھ کھول دیتی ہیں۔ اولفیرا پوچھتی ہیں کیا ہو رہا ہے؟ بالا جواب دیتی ہیں ہم نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ تمہیں محل سے باہر نکالا جائے، یہ واحد راستہ تھا۔ مالہون کہتی ہیں ہم صرف ایسے وقت میں ایک دوسرے پر ہی بھروسہ کر سکتے ہیں، عثمان صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، چلو وقت نہیں ہے۔ فاطمہ خاتون ایک خنجر اولفیرا کی طرف بڑھاتی ہیں۔ اولفیرا وہ خنجر پکڑ کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیتی ہیں۔ فاطمہ کے دروازہ کھولتے ہی مالہون اور اولفیرا تیزی سے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بالا کہتی ہیں سفر آسان ہو۔ خود بالا خاتون فاطمہ اور قسمت کے ساتھ وہاں سے جانے لگتی ہیں۔ اس کے بعد راہداری سے گزرتی سعادت خاتون کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ گونجا، فتنات اور جیرکتائی کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ جیرکتائی کہتے ہیں عثمان صاحب ایسے نہیں رکیں گے، وہ شاید کوئی منصوبہ بندی کریں گے۔ سعادت خاتون غصے سے جواب دیتی ہیں بے وقوف، وہ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے میرے بیٹے کو مار دیں گے، میں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ گونجا کہتی ہیں ماں اگر وہ ایسی حرکت کر رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی معقول وجہ ہوگی۔ گونجا کی بات سن کر سعادت خاتون رک کر ان کی طرف دیکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں تمہیں کیا ہوا گونجا؟ ہاں وجہ واضح ہے، وہ اندھے ہیں، چلو زندان کی طرف۔ سب لوگ سعادت خاتون کی پیروی کرتے ہوئے زندان کی طرف بڑھتے ہیں۔ زندان کے سامنے پہنچ کر سعادت خاتون کہتی ہیں دروازہ کھولو۔ محافظ جواب دیتا ہے بالا خاتون نے حکم دیا ہے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ سعادت پوچھتی ہیں کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ محافظ سعادت خاتون کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ اسی لمحے پیچھے سے آ کر بالا خاتون کہتی ہیں سعادت خاتون۔ سعادت خاتون سوال کرتی ہیں تم کیا کر رہی ہو بالا، یہ میرے بیٹے کی جان کا مسئلہ ہے۔ بالا جواب دیتی ہیں ہم جو کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ سعادت کہتی ہیں تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ ہے، بالا کافروں کے پاس میرا بیٹا ہے، تخت کا وارث، اب ہم امن میں ہیں، تم اسے توڑ نہیں سکتی۔ بالا جواب دیتی ہیں کون سے امن کی بات کریں گے سعادت خاتون، ان قلعوں کے لیے ہمارے شہداء نے قربانیاں دی ہیں، اگر ہم قلعے دے دیں گے تو روز محشر ان شہیدوں کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ سعادت خاتون غصے سے کہتی ہیں کیا مطلب، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں، یہ کہہ کر سعادت اپنی تلوار پر ہاتھ رکھتی ہیں۔ گونجا فوراً سعادت خاتون کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور انہیں پکار کر روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سعادت کہتی ہیں گونجا میرا ہاتھ چھوڑو، تمہارے بھائی کی جان خطرے میں ہے، جس پر گونجا اپنا ہاتھ ہٹا لیتی ہیں۔ سعادت خاتون کہتی ہیں میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ، یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار باہر نکالتی ہیں۔ بالا خاتون اور ان کی ساتھی خواتین سعادت خاتون کی تلواریں روک لیتی ہیں۔ بالا پوچھتی ہیں ورنہ کیا، یہ میرا محل ہے سعادت خاتون، اپنی تلوار نیچے کریں۔ یہ کہہ کر بالا خاتون سعادت کی تلوار واپس میان میں ڈال کر سپاہیوں کو پکارتی ہیں۔ بالا حکم دیتی ہیں ان سب کو قید کرو، ساتھ ہی وہ سعادت کی تلوار لے لیتی ہیں۔ خواتین گلجے، فتنات، گونجا اور جیرکتائے کے گلے پر خنجر رکھ لیتی ہیں۔ بائی سنگر اور بائندر بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ بالا خاتون غصے سے سعادت کی طرف دیکھتی ہیں۔ اس کے بعد لیفکے کی طرف سفر کرتے یعقوب صاحب کو دکھایا جاتا ہے۔ کونور اور آئکت بھی ان کے سپاہیوں کے ساتھ یعقوب صاحب کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ واپس یعنی شہر کے محل میں سعادت خاتون کہتی ہیں اگر میرے بیٹے کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو میں تم سب کو زندہ جلا دوں گی۔ بالا جواب دیتی ہیں بس، میں نے آپ کو اچھی طرح بتایا اور آپ نہیں سمجھی، اب الفاظ ختم، جب تک آپ کا بیٹا یہاں نہیں آتا آپ زندان میں انتظار کریں گی۔ سعادت غصے سے کہتی ہیں میں تم سے حساب لے کر رہوں گی۔ بالا حکم دیتی ہیں لے جاؤ، جس پر خواتین اور سپاہی ان سب کو زندان میں قید کر دیتے ہیں۔ بائندر جیرکتائی کے پاس آتے ہیں۔ بائندر کے اشارہ کرنے پر سپاہی اپنا خنجر ہٹا لیتا ہے۔ بائندر جیرکتائی کے پاس موجود خنجر پکڑ کر انہیں بھی زندان میں جانے کا اشارہ کرتے ہیں۔ اندر داخل ہو کر بالا خاتون اس پنجرے کے سامنے آتی ہیں جہاں سعادت خاتون موجود ہوتی ہیں۔ بالا کو دیکھ کر سعادت کہتی ہیں میں تم سے ہر چیز کا حساب لوں گی بالا۔ بالا جواب دیتی ہیں جب آپ کا بیٹا آئے گا آپ پرسکون ہو جائیں گی سعادت خاتون، ہم یہ آپ کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ سعادت جواب دیتی ہیں اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو؟ بالا بات کاٹ کر کہتی ہیں دعا کریں سعادت خاتون، دعا کریں کہ وہ صحیح سلامت واپس آئیں۔ یہ کہہ کر بالا خاتون فاطمہ کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔
जबकि जिंदान की तरफ बढ़ते जरकुताई का अचानक सर चकराने लगता है। बाइंदर कहते हैं ये आपके लिए मुश्किल होगा। जरकुताई जवाब देते हैं ये मेरे लिए माजी में भी मुश्किल था। आप में से कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया, इसे खोलो। भारी दिल के साथ बाइंदर जिंदान का दरवाज़ा खोलते हैं। जरकुताई नम आंखें बंद किए तेज़ी से अंदर दाखिल होते हैं। साथ ही वो मनाजिर उनके जहन में घूमने लगते हैं जहां तमाम कैदी खाने के पीछे दौड़ते हैं जबकि वो बेहाल अंदाज में एक कोने में लेटे होते हैं। फिर ज़मीन पर गिरा एक सेब का टुकड़ा उठाकर खाने लगते हैं। इस मंजर को याद करते हुए जरकुताई अपने सीने पर हाथ रखते हैं। बाइंदर जिंदान का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। आवाज़ सुनते ही जरकुताई का सांस उखड़ने लगता है। बाइंदर जरकुताई की हालत देखकर उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं भाई चलो बाहर आओ। जरकुताई जवाब देते हैं नहीं, मैं नहीं आना चाहता, नहीं, वक्त पर ये रहमत नहीं दिखाई, अब नहीं चाहिए, मेरी फिक्र ना करो, मेरे बारे में मत सोचो, नहीं नहीं। ये कहते हुए जरकुताई ज़मीन पर बैठ जाते हैं। बाइंदर जरकुताई के जिंदान का ताला खुला ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। एक खातून गोंजा और गुलजे को एक जिंदान में बंद करती है। गोंजा गुस्से से बाहर मौजूद अलाउद्दीन की तरफ देखती हैं। खातून के ताला लगाने पर अलाउद्दीन जिंदान के सामने आते हैं। आंखों में आंसू लिए गोंजा कहती हैं तुम गलती कर रहे हो, इससे कैसे छुटकारा पाओगे मदरसे वाले। अलाउद्दीन पूछते हैं तो मैं दोबारा मदरसे वाला हो गया हूँ। ठीक है चालबाज खातून, मैं तुम्हें जिंदान में नहीं डालना चाहता लेकिन तुम चालबाज हो, सिर्फ तुम्हें ऐसे ही रोक सकता हूँ। गोंजा गुस्से से कहती हैं अलाउद्दीन साहब अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो। अलाउद्दीन बात काट कर कहते हैं गोंजा खातून मुझ पर भरोसा करे, आप देखेंगी वो सही सलामत आएंगे इंशाल्लाह। गोंजा जवाब देती हैं मैं तुम पर यकीन नहीं करती मदरसे वाले। फिर खांसते हुए दूसरी तरफ चली जाती हैं। गोंजा की हालत पर अलाउद्दीन अपनी परेशानी छुपाते हुए जिंदान से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद जंगल में उस्मान साहिब को अपने सिपाहियों के साथ दिखाया जाता है। उस्मान कहते हैं बोरान वो आ रहे हैं, जल्दी तैयारियां मुकम्मल करो। बोरान जवाब देते हैं जो हुक्म जनाब भाइयों जल्दी करो, और सिपाहियों को मज़ीद हिदायत देने लगते हैं। सिपाही बड़े संदूकों में सामान छुपाते हुए खुद भी छुपने लगते हैं जबकि उस्मान ज़मीन पर रखी लकड़ियां उठाकर उनको देखते हैं। तोरान कहते हैं हम इनकी मदद से दाखिल होंगे और एक संदूक में छुप जाते हैं, लेकिन फिर उसमें ना बैठ पाकर पूछते हैं ये मुमकिन नहीं, क्या इससे बेहतर नहीं मिल सकता था। गुरबोज जवाब देते हैं हर एक का काम मुख्तलिफ है भाई, हम इससे किला फतह करेंगे, और कपड़े तोरान की तरफ बढ़ाते हैं। बोरान कहते हैं सब्र करो भाई, आप बक्से या ड्रम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका फ़र्ज़ मुख्तलिफ है। सिपाही कुछ कपड़े तोरान की तरफ बढ़ाकर कहता है आप इस भेस में क़यादत करेंगे। तोरान कहते हैं हम इस बार आपकी महारत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वो तेज़ी से अपने हुलिये बदलने लगते हैं। उस्मान लकड़ियों से नक्शा बनाते हुए बोरान को समझाते हैं। इसी लम्हे मालहून ओलोफीरा के साथ वहाँ पहुँचती हैं। मालहून खातून उस्मान का नाम लेती हैं और परेशानी से कहती हैं हमारे बेटे उस्मान। उस्मान जवाब देते हैं तुम फिक्र ना करो, हम बेटों को बचाएंगे। मालहून कहती हैं मैं जानती हूँ लेकिन मैं एक माँ हूँ। उस्मान कहते हैं मालहून मजबूत रहो, हम अपने बेटों को कुछ नहीं होने देंगे, फिक्र ना करो। मालहून जवाब देती हैं मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उस्मान कहते हैं ओलोफीरा अब हमें वो सब बताओ जो तुम कैस्टल के बारे में जानती हो, ये ओरहान के लिए बहुत अहम है। ओलोफेरा कहती हैं उस्मान साहब, फिर ज़मीन पर बैठकर खंजर से बताती हैं कैस्टल के 2 बड़े और 3 छोटे दरवाजे हैं। एक बड़ा दरवाज़ा यहाँ है और दूसरा यहाँ है। छोटे दरवाज़ों में से 2 यहाँ हैं और एक यहाँ। मुझे लगता है कि हमें इस रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। ओलोफेरा की मनसूबाबंदी पर उस्मान कुछ सोचने लगते हैं। इसके साथ ही लेफ़ के किला दिखाया जाता है जहाँ आयकुत और कोनूर नक्शा देख रहे होते हैं। कोनूर पूछते हैं तो हम तमाम खुफिया रास्ते जानते हैं। हाँ आयकुत जवाब देते हैं अल्लाह की मदद से कोनूर साहिब। इसी लम्हे कान्यूमाज और याकूब साहिब अंदर दाखिल होते हैं। याकूब साहिब कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं कोनूर। कोनूर जवाब देते हैं जी हाँ याकूब साहिब, सिर्फ वही तदाबीर हैं जो आपने देखी हैं। हमारा वास्ता बहुत से काफिरों से पड़ता है, हमें मजबूत होना चाहिए इंशाअल्लाह। याकूब साहब मुस्कुरा कर कहते हैं आला, मैं रात होने तक आराम करूंगा, तमाम तैयारियां मुकम्मल करो। वो कमीने किले और हसार लेने आएंगे और हमारे बेटे हमें वापस करेंगे। कोनूर जवाब देते हैं ए वल्लाह, जिस पर याकूब साहब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कोनूर कहते हैं आयकुत अब मेरी बात गौर से सुनो और होशियार रहो। एक और काम करो लेकिन वैसे ही करना जैसे मैं कहूँगा। पहले एक ईसाई फ़ौजी का लिबास लाओ। आयकुत कहते हैं जो हुक्म कोनूर साहिब, और फ़ौरन वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद उस्ताद गिरा को दिखाया जाता है जो चेहरे पर काला खौल लगाए हाथ में लोहे का भारी औजार लिए जंदान में आते हैं। सांजाक्सिस के जंदान में आयबुगन और अमीर बोगा के सामने रुक कर उस्ताद गिरा कहते हैं तो सांजाक्सिस, मैंने सुना है कि तुम सोना पसंद करते हो, क्या ये सच है?
یہ سن کر آئبوگن استاد گرا کے منہ پر تھوک دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم ایک کتے ہو جو اپنا چہرہ دکھانے سے ڈرتا ہے، ہم کفار کے سونے سے مسلمان پر حملہ نہیں کرتے۔ تو ایسا ہے، سونا کچھ نہیں ہے، جب ہم کسی کاروان پر حملہ کرتے ہیں ہمیں سونا مل جاتا ہے۔ استاد گرا اپنا ہتھیار ہوا میں گھماتے ہوئے کہتے ہیں مجھے محسوس ہو رہا ہے تم اس زندان سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ یہ کہہ کر وہ اس ہتھیار سے سنجاکسس کے پیٹ اور منہ پر وار کرتے ہیں۔ امیر بوگا غصے سے کہتے ہیں کافر کمینے، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ استاد گرا آئبوگن کے بازو دیوار سے لگا کر ان کے ناخنوں پر وار کرتے ہیں۔ آئبوگن کے چیخنے پر باقی تمام سنجاکسس تڑپ اٹھتے ہیں۔ آئبوگن کے بعد استاد گرا باقی سانجاکسس پر حملہ آور ہونے لگتے ہیں۔ اسی لمحے گورنر ماکرینوس زندان میں داخل ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں انہوں نے ہماری پیشکش قبول کر لی ہے، وہ لیفکے میں مجھ سے ملیں گے۔ استاد گرا خوشی سے کہتے ہیں بہت خوب، چلو تمہاری طرف آتے ہیں سانجاکسس۔ امیر بوگا غصے سے جواب دیتے ہیں آؤ آؤ۔ استاد گرا بتاتے ہیں تم اور تمہارے 3 آدمی گورنر ماکرینوس کے ساتھ لیفکے جائیں گے۔ عثمان اور یعقوب جب فرمان جاری کریں گے تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، اور پھر جب انہیں اس کی توقع نہیں ہوگی ان سب کی ناک کے نیچے سے تم اپنی تلوار ان کے دل میں گھونپ دو گے۔ امیر بوگا غصے سے کہتے ہیں میرے بھائی کو جانے دو۔ استاد گرا بتاتے ہیں تمہارے بھائیوں کو چھوڑ دوں گا اگر تم نے ویسا ہی کیا جیسا میں نے کہا، پھر میں تمہارے ان قیمتی بھائیوں کو چھوڑ دوں گا، یہ میری پیشکش ہے۔ اگر تم قبول نہیں کرتے تو میں تمہارے ان قیمتی بھائیوں کو ایک ایک کر کے مار دوں گا اور یہ بہت تکلیف دہ ہوگا۔ یہ کہہ کر استاد گرا ایک بار پھر آئبوگن کو مارنے لگتے ہیں۔ استاد گرا آئبوگن کی گردن پر لکڑی رکھ کے اسے زور سے دباتے ہیں، ساتھ ہی ان کے پیٹ میں ضرب لگاتے ہیں۔ آئبوگن کی حالت دیکھ کر امیر بوگا کہتے ہیں بہت ہوا بہت ہوا۔ استاد گرا پیچھے ہٹ کر جواب دیتے ہیں فیصلہ کرو، سونا اور بھائی یا اس طریق زندان میں موت۔ امیر بوگا غصے سے اپنی دونوں ٹانگیں ہوا میں اٹھاتے ہوئے استاد گرا کا وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ استاد گرا کہتے ہیں عثمان کے لیے اپنی سانسیں بچاؤ، تمہیں ان کی ضرورت ہوگی، جس پر وہ غصے سے غرانے لگتے ہیں۔ جبکہ ان کو شکست مانتے دیکھ کر استاد گرا اپنے چہرے سے خول ہٹاتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تجھے اے حقیقت معتبر میری چاہتوں کا سلام ہے، مجھے زندگی کی خبر نہیں، میرا ہر خیال ہی خام ہے۔ میں رہا فریب میں مبتلا، مجھے جھوٹ سے رہا واسطہ، میری لذتوں نے مجھے کہا تیرے ہاتھ دھوکے کا جام ہے۔ یہی ہر نفس کی مراد ہے کہ یزید ہے یا زیاد ہے، جو مزید ہے یہ فساد ہے، یہاں ان کا کتنا مقام ہے۔ وہ امیر شہر خرید لے، کوئی رب کا قہر خرید لے، تو غریب زہر خرید لے کہ ہر ایک زر کا غلام ہے۔ یہ عجیب ڈھنگ، عجیب لوگ، عجیب رنگ، عجیب روگ، یہ تیرے مزاج کی جا نہیں، تیرا جس نگر میں قیام ہے۔ مجھے نفرتوں کا نہ درس دو، میری جان بخش دو، ہانس دو، میں نہیں کروں گا وہ مفسدو میرے دین میں جو حرام ہے۔ یہاں کون جانے نفوس کو، کوئی کیا کرے گا خلوص کو، کہ ہے باز صرف جلوس کو، یہی ایک دین کا کام ہے۔ وہ جو عزتوں کو بھی وار دے، وہی اپنا آپ نثار دے، وہی نظر جاں کو بھی ہار دے، یہی زندگی کا نظام ہے۔ میرے ہم سفر تیری بے رخی دل مبتلا کی شکست ہے، اسے کس طرح سے کہوں فتح، یہ میری انا کی شکست ہے۔ تو چل گیا مجھے چھوڑ کر، میں نے پھر بھی تجھ کو صدائیں دی، میرے ہم سفر تو رکا نہیں، یہ میری صدا کی شکست ہے۔ تجھے لا کے دل میں بٹھا دیا، تجھے راز ہر ایک بتا دیا، تو نے پھر بھی کوئی وفا نہ کی، یہ میری وفا کی شکست ہے۔ میں چراغ شب امید تھا، تجھے بجلیوں کی طلب رہی، مجھے راندھیوں نے بجھا دیا، یہ میری ضیا کی شکست ہے۔ مجھے کوئی تجھ سے گلا نہیں، تو ملا تھا کب آ کے بچھڑ گیا، میرے جرم کی ہے یہ سزا، یہ میری سزا کی شکست ہے۔ غم داستان حیات کے سبھی تذکرے ہوئے رائگاں، میرے چارہ گر تیرا یہ ہنر، میری ہر دعا کی شکست ہے۔ ہاتھ چھوٹے بھی تو رشتے نہیں چھوڑا کرتے، وقت کی شاخ سے لمحے نہیں توڑا کرتے، جس کی آواز میں سلوٹ ہو نگاہوں میں شکن، ایسی تصویر کے ٹکڑے نہیں جوڑا کرتے۔ لگ کے ساحل سے جو بہتا ہے اسے بہنے دو، ایسے دریا کا کبھی رخ نہیں موڑا کرتے۔ جاگنے پر بھی نہیں آنکھ سے گرتی کرچیں، اس طرح خوابوں سے آنکھیں نہیں پھوڑا کرتے۔ شہد جینے کا ملا کرتا ہے تھوڑا تھوڑا، جانے والوں کے لیے دل نہیں تھوڑا کرتے۔ جمع ہم ہوتے ہیں تقسیم بھی ہو جاتے ہیں، ہم تو تفریق کے ہندسے نہیں جوڑا کرتے۔
جا کے کوثار سے سر مارو کہ آواز تو ہو، خستہ دیواروں سے ماتھا نہیں پھوڑا کرتے۔ اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں، کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دیں، کچھ درد کلیجے سے لگانے کے لیے ہیں۔ سوچو تو بڑی چیز ہے تہذیب بدن کی، ورنہ یہ فقط آگ بجھانے کے لیے ہیں۔ آنکھوں میں جو بھر لوگے تو کانٹوں سے چبھیں گے، یہ خواب تو پلکوں پہ سجانے کے لیے ہیں۔ دیکھوں تیرے ہاتھوں کو تو لگتا ہے تیرے ہاتھ مندر میں فقط دیپ جلانے کے لیے ہیں۔ یہ علم کا سودا، یہ رسالے، یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں۔ میں نفرتوں کے جہاں میں رہ کر جدا رہوں گا تو کیا کروں گا، یہ ٹھیک کہتے ہو بے وفا ہوں، وفا کروں گا تو کیا کروں گا، بس ایک تو ہی تو رہ گیا ہے جہاں سارا تو کھو چکا ہوں، تجھے بھی اپنی انا میں آ کر خفا کروں گا تو کیا کروں گا، ہزار سجدے تو کر چکا ہوں قضا تمہاری محبتوں میں اب دکھاوے کا کوئی سجدہ ادا کروں گا تو کیا کروں گا، بغیر پانی بھی کوئی مچھلی بھلا کبھی رہ سکی ہے زندہ، میں تجھ کو کھو کر کسی کا ہو کر بتا کروں گا تو کیا کروں گا۔ مرحلے شوق کے دشوار ہوا کرتے ہیں، سائے بھی راہ کی دیوار ہوا کرتے ہیں، وہ جو سچ بولتے رہنے کی قسم کھاتے ہیں وہ عدالت میں گنہگار ہوا کرتے ہیں۔